بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نوجوانوں میں شارٹس پہننے کا، چڈا پہننے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ شارٹس، وہ چڈے جن کو پہننے کے بعد گھٹنے نظر آتے ہیں، رانیں نظر آتی ہیں، بسا اوقات جانگوں کا، رانوں کا اچھا خاصا حصہ نظر آتا ہے۔ خاص کر وہ نوجوان جو فارن کنٹریز سے کما کر لوٹے ہیں، سعودی عرب، قطر، دبئی سے کام کر کے آئے ہیں، ان میں یہ رجحان زیادہ تیزی سے نمایاں ہے، بہت زیادہ ان میں یہ چیز پھیلی ہے۔ پھر ان کو دیکھ کر وطن میں رہنے والے بچے بھی، نوجوان لڑکی بھی اس فیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ یوں مسلم بستیوں میں اچھی خاصی تعداد لڑکوں کی نظر آ رہی ہے جو اس گناہ کو کر رہی ہے۔ بہت سارے حرام کام تو ہو ہی رہے تھے، جو کم بالکل نہیں تھے، ان میں اس ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس چیز کا مشاہدہ عام طور پہ مسلم معاشرے میں، مسلم بستیوں میں بہت کم ہوتا تھا۔ آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ عمل کتنا خطرناک ہے اور کتنا برا ہے، اور معاشرے میں کن کن برائیوں کو جنم دینے والا ہے۔ ہم اس بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے کہ نوجوانوں میں اس چیز کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، وہ عرب سے اچھائی لے کر کے آنے کے بجائے کسی بری چیز کو لے کر کیوں آ رہے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ بہت مختصر سے اس ویڈیو کلپ میں چند برائیوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اس چڈا پہننے کی وجہ سے سرزد ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز، سطر کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک حصے کو چھپانا ہر وقت فرض ہے، اور اگر کوئی شخص سطر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ، خود گھٹنا بھی اس میں شامل ہے، اگر نظر آ جائے کسی کو تو اس نے حرام کام کیا۔ اور اگر چڈا پہن رہا ہے کوئی لڑکا، تو مسلسل ایک حرام کام میں مبتلا ہے، اور مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، مسلسل اس کو گناہ مل رہا ہے۔ اس کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غطی فخذک فإن الفخذ عورہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے رانوں کو چھپاؤ، اس لیے کہ ران بھی شرمگاہ کا حصہ ہے، سطر کا حصہ ہے، انہیں چھپانا فرض ہے۔ دوسری برائی جو اس کے اندر ہے، اس سے بے حیائی عام ہو رہی ہے، یعنی جو انسان شارٹس پہن کے گھوم رہا ہے، گھٹنے دکھا رہا ہے، خود وہ گناہ تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بے حیائی کو بھی عام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کے بیچ میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، شرم و حیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو جب انسان سطر کو دکھاتے ہوئے پھرتا ہے، اپنے رانے دکھاتے ہوئے پھرتا ہے، تو لوگوں میں جو ایک حجاب ہے، جو گھٹنے کو چھپانے کا جو مزاج ہے، ظاہر ہے وہ ختم ہوگا، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ لہٰذا کل جو لڑکے اپنے گھٹنوں کو چھپاتے تھے، چند لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنے کو کھول کے گھوم رہے ہیں، وہ شرمگاہ دکھا رہے ہیں۔ اسی کو چیز کو بولتے ہیں بے حیائی کا عام ہونا۔ بے حیائی کا عام ہونا دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اس فیشن کو لے کر کے آئے، ان کو دیکھ کر بہت سے نوجوان لڑکے یہ کرنے لگے، انہوں نے اپنے گھٹنے کو کھولا، انہوں نے اپنی ران کو کھول کر وہ بھی گھومنے لگے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے بے حیائی پھیلے گی کہ جو لوگ سطر کو دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ سطر کو دیکھنا بھی حرام ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کوئی مرد بھی کسی مرد کا نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے، یعنی دکھلانا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو سطر نہیں دیکھنا چاہتے، اس حرام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب رانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، مستورات ہیں، ان کے سامنے بھی چڈے پہن کے رہ رہے ہیں، کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا ایک مسلم معاشرے میں۔ اس نبی کی امت جس کے بارے میں ان کے ساتھ رہنے والوں نے یہ گواہی دی کہ ایک کنواری باحیا لڑکی سے زیادہ شرم کرنے والے تھے، بہت باحیا تھے، ان کی امت میں اس طرح کی بے حیائی پھیلے گی کہ خود گھر کا ایک بچہ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی اپنی رانیں دکھائے گا، گھر میں ویسے ہی رہے گا، سطر دکھائے گا، یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ اس کی بچی، چھوٹی بچی، وہ اپنے والد کے سطر کو دیکھ رہی ہے، تو یہ بے حیائی پھیل رہی ہے جو سخت ترین گناہ ہے۔ تیسری جو خرابی اس عمل میں ہے، چڈا پہننے میں، وہ یہ کہ جو شریف لوگ سماج کے اندر ہیں، مرد یا عورت، ان کو شدید کوفت ہو رہی ہے، بہت سخت تکلیف ہے انہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی کے شرمگاہ کو دیکھیں، اور ایسی میٹنگ میں شریک ہو، ایسے مجلس میں پہنچیں، ایسے بازار میں پہنچے جہاں پہ لوگ عریا گھوم رہے ہو، خاص طور سے اپنے جان پہچان کے لوگ جن سے تعلقات ہی، ملنا جلنا ہے،
ان کے سطر کو دیکھیں، انتہائی بے حیائی کی بات ہے. ان کے لیے یہ بہت ناگوار ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کسی دوست کے رانوں کو دیکھیں، ان کے گھٹنے کو دیکھیں، تو ان کو تکلیف دینے کا بھی ایک گناہ انہیں مل رہا ہے. چوتھی جو اس میں خرابی ہے کہ سماج میں بے ادبی پھیلتی ہے. پہلے زمانے میں ادب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کسی بڑے کے سامنے جانے میں لوگ سر کو ڈھانپ لیتے تھے، لہٰذا نماز میں سر کو ڈھانپا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس میں ادب ہے. اب یہ حال ہو گیا کہ انسان بڑوں کی مجلس میں، ہر قسم کے اچھے بروں کے مجلس میں انسان چڈا پہن کے جب پہنچتا ہے تو بے ادبی پھیلتی ہے. انسان ایک دوسرے کے لیے انتہائی بے ادب ہو چکا. ابھی اللہ کے فضل سے ایسا ماحول ہے کہ علماء کو دیکھ کر، دیندار لوگوں کو دیکھ کر، بزرگوں کو دیکھ کر، بڑی عمر والوں کو دیکھ کر لوگ اگر گھٹنا کھلا ہوتا ہے تو اسے ڈھانک لیتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں، یا اگر وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں. لیکن جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو پھر کل کو یہ ادب ختم ہو جائے گا، بے ادبی پھیل جائے گی. اور بہت ممکن ہے جو لوگ چڈا پہن رہے ہیں وہ اسی حالت میں مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر اللہ کی بے ادبی ہوگی، اللہ جل شانہ کی بے ادبی ہوگی، ان کے گھر کی بے ادبی ہوگی، اللہ کے رسول کی بے ادبی ہوگی. اور یہ فیکٹ ہے، واقعہ ہے کہ اس عرب ممالک میں، جہاں پر عرب کے جن خطوں میں جہاں بے حیائی پھیلی ہے کسی کی بھی سازش سے، وہاں پر ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ مسجدوں میں اس حالت میں پہنچ جا رہے ہیں. یہ بہت شرمناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے اور بہت تشویش کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. اب میں اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آخر نوجوانوں میں یہ چیز کیوں آ رہی ہے. اس کی شاید دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ ہے کہ نوجوان ہمارا احساس کمتری کا شکار ہے. وہ ماڈرن بننے کی کوشش میں، زیادہ ایڈوانس بننے کی کوشش میں اسے یہ لگتا ہے کہ جب میں ایک ڈیولپ کنٹری میں جاتا ہوں، ترقی یافتہ ملک میں جاتا ہوں، جو زیادہ خوشحال ممالک ہیں، تو وہاں کے لوگ تو ایسے رہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو ان کے جیسا دکھانا ہے، ان کی کلچر کو فالو کرنا ہے. لہٰذا وہ اس احساس کمتری کی وجہ سے اس چیز کو پہن رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے صحیح طریقہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن کا ایمان ہے کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی جو ہے، جو وے آف لائف ہے، ہمارے نبی کی ہے، مسلمانوں کی ہے، وہ اسلام کی ہے. اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے. اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. یقیناً جو قومیں ہم سے بہتر ہیں، جو نیشنز ہم سے بہتر ہیں، جو ملک ہم سے زیادہ ڈیولپ ہیں، ان میں کچھ خوبیاں ہیں، لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا ہے، انہیں لینا ہے. ان کی ترقی کی وجہ یہ ننگا پن نہیں ہے، ان کی خوشحالی کی وجہ جانگیں کھول کے گھومنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیم، ان کا سسٹمیٹک ہونا، نظام کو فالو کرنا، ان کی ذہنیت، یہ ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. نہ کہ وہ گندی چیزیں، وہ خرابیت جو ان کے اندر ہے وہ لے رہے، اس مکھی کی طرح جو صرف گندگی پر بیٹھتی ہے. دوسری جو وجہ ہے اس کلچر کو فالو کرنے کی، وہ شاید یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عرب کنٹریز سے ہو کر کے آئے ہیں جہاں پر اسلام، اصل اسلام وہیں پڑتا. لوگ یہ سوچتے ہیں، تو جب وہاں کے لوگ یہ گھٹنے دکھا رہے ہیں تو پھر باقی ہندوستان وغیرہ جیسے ملکوں کے مسلمان تو جاہل ہیں، یہاں کے لوگ کیا دین سمجھیں. لہٰذا گھٹنا کھولنا کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چڈا پہننے کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، شرعاً صحیح سمجھ رہے ہیں. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ خیال آپ دل سے نکال دیجیے کہ صحیح دین عرب میں ایسا نہیں ہے. 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اسلام کا مرکز ان 14 صدیوں میں بہت شفٹ ہوا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. لہٰذا اصل طریقہ وہ جو قرآن و حدیث میں، ہمارا سارا دین قرآن و حدیث میں اور صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے محفوظ ہے، اسے فالو کرنا ہے. اس میں آپ کو یہ بات کبھی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں خود ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی کی گواہی ہے کہ ہم نے ان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور کا یہ حال تھا. انہوں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ضرورت کے وقت انسان اگر تنہا بھی ہے تب بھی بلا ضرورت ننگا نہ ہو جائے. غسل میں بہتر یہ کہ ننگا ہو کر نہ نہائے. بہت شدید ضرورت پیش آئے تب سطر کھولنا ہے، وہ بھی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اگر کسی کو دکھانے کی ضرورت پڑے، شدید ضرورت، جیسے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس عضو کو دکھانے کی ضرورت پیش آ گئی جو شرمگاہ کا حصہ ہے، تو بھی اتنا ہی دکھائے، اتنا حصہ جتنی کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی دیر کے لیے دکھائے جتنی دیر کے لیے ضرورت ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت ہے، ادب ہے، سماج کی بھلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.